बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद अनीस अपने डिजिटल चैनल पर आपसे मुखातब हूँ। ख़वातीन हज़रात, 3 से 4 दिन की ब्रेक के बाद फिर हाज़िर हुआ हूँ और 2 से 3 डेवलपमेंट जो हैं इस दौरान हुई हैं, जिसमें सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो फवाद चौधरी साहब की जो है वो गिरफ़्तारी है। और मैं हमेशा से सियासी गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ रहा हूँ, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपोजिशन वालों की हों, या अब गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है, या इलेक्शन कमीशन जो भी मौजूदा सेटअप है, अब वो अपोजिशन यानी पीटीआई की जो कर रहे हैं गिरफ़्तारी, मैं दोनों गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन कानून भी किसी चीज़ का नाम है। निहाल हाशमी ने आज से तकरीबन को 5-6 साल पहले एक तकरीर की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। वो साहब 5 साल के लिए नाअहल हुए, अपनी सीट से भी गए, कुछ 6 माह उनको कैद भी हुई। तो अदारों के ख़िलाफ़ हर्ज़ा सराई, अदारे बेसिकली मुक़द्दस गाय तो नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ हर्ज़ा सराई नहीं की जा सकती या इन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। लेकिन अदारों के ख़िलाफ़ बात करते करते आप उनके ख़ानदानों तक चले जाएँ, तो ये बात जो है, ये निहायत जो है वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है। तो ख़वातीन व हज़रात, इस बात के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और इलेक्शन कमीशन पहले ही इन 3 बंदों को बुला चुका है, असद उमर को, और इसको इमरान ख़ान को और फवाद चौधरी को। लेकिन ये पेश नहीं हुए, इनके वारंटी गिरफ़्तारी तो पहले ही जारी हो चुके हुए हैं। तो उनमें से एक साहब की तो गिरफ़्तारी हो गई हुई है जी, अल्लाह के हुक्म से। वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस पहुंच चुके हुए हैं और अपडेशन के मराहल में होंगे, और उम्मीद है कि इसके बाद फवाद चौधरी साहब का भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड वर्जन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगली जो डेवलपमेंट है कि जनाब डॉलर को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है कि ले भाई, तू जितना भाग सकता है तू भाग। और डॉलर ने पहले दिन ही जब उसको छोड़ा है तो उसने अपनी असल हालत जो है वो 255 रुपये पे जाके डॉलर जो है वो आज चला गया है। तो ये डॉलर के साथ हुआ है। और जब आप इक़्तिसादी फ़ैसले सही नहीं लेते और मुल्क में जो सूरत हाल है वो दिगरगुन सूरत हाल होती है, तो उस सूरत में फिर इस तरह के मामलात जो हैं वो करने ही पड़ते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब डॉलर को छोड़ने पर, और देखते हैं कि ये भी IMF की शराइत में से एक था डॉलर को छोड़ना, डॉलर को छोड़ दिया गया। तो डॉलर अब अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जिधर मर्ज़ी जाए, तो उस पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। इसके बाद ख़वातीन व हज़रात, अगली डेवलपमेंट जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी खान साहब ने खुद। खान साहब के पास पंजाब में पावर थी, खैबर पख्तूनख्वा में पावर थी, और खान साहब को उस वक़्त मैंने भी यही मतलब अपने वीलॉग्स में कहा था कि खान साहब को चाहिए कि वो वेट करें, तो 2-3 माह वेट करें, 4 माह वेट करें, इलेक्शन का माहौल बना लें, हुकूमती मामला जिस तरह चल रहे हैं अपनी पावर को ख़त्म ना करें। लेकिन उन्होंने अपनी पावर जो है अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, अपनी पावर को ख़त्म किया, और पावर ख़त्म करने के बाद अब जब निगरान सेटअप आया तो उस वक़्त आपके पास एक शील्ड थी, गवर्नमेंट आपकी एक शील्ड थी कि जिसकी वजह से आपके लोग और आप जो हैं वो महफूज थे। लेकिन अब आपके ऊपर से वो शील्ड हट गई है और आप कानून के सामने बिल्कुल जो है वो, आपके सामने कोई अब सिक्योरिटी नहीं है, अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आपने खुद अपने आप को जो है वो चलती हुई गोलियों के सामने जो है वो आके अपने खड़ा कर दिया है। और जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर आपके साथ तो ये मामलात होंगे ही। तो पावर छोड़ना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। इससे ये तो हो सकता है कि आपका ग्राफ जो है, मतलब आप 60 रन्स पे खड़े थे तो आप 90 पे चले गए हो, ये तो हो सकता है कि आपका ग्राफ इसमें तो जो है वो बेहतर होगा। लेकिन इससे आपने जो हमाकत की है
اس حماقت کا خمیازہ جو ہے وہ اب آپ لوگ بھگت رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر سینکڑوں کے حساب سے کیسز ہیں، آپ نے توشہ خانہ میں کرپشن کی ہوئی ہے، آپ نے دوسرے معاملات میں کرپشن کی ہوئی ہے، آپ ایف آئی اے میں مطلوب ہیں، آپ نیب میں مطلوب ہیں، آپ الیکشن کمیشن میں مطلوب ہیں، آپ عدالتوں کو دھمکا چکے ہیں، آپ نے ایسے کام کر چکے ہیں کہ اب آپ جو ہیں آپ کے اوپر ایک سیکیورٹی تھی وہ آپ نے خود ہی اس کو ختم کر دیا۔ تو اب نگران سیٹ اپ ہے، نیوٹرل سیٹ اپ ہے، اور نیوٹرل سیٹ اپ تو سبھی کے لیے برابر ہوتا ہے، اس میں جس کے خلاف جو بھی ہوتا قانون جو بھی کہے گا وہ تو ویسے ایز اٹ از ہوتا رہے گا۔ تو جناب اس کے بعد نئے آ گئے ہیں جناب محسن نقوی صاحب، پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ، انہوں نے 2-4 بڑے اچھے گیسچر دیے ہیں، اور گیسچرز دینے کے بعد جو ہے مطلب انہوں نے ایک تو کہا جی کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا، اور پروٹوکول میں مطلب انہوں نے پروٹوکول بھی نہیں لیا، سرکاری گاڑی بھی نہیں لی، اور پروٹوکول بھی لیا، سرکاری گاڑی بھی نہیں لی، اور پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈلوا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا گیسچر ہے کہ آپ 3 ماہ کے لیے آئے ہیں، تو اس پیریڈ کے لیے آپ کے ذمہ داری ہے۔ تو یہ بیسیکلی تو یہ سارے وزراء خارجہ اور وزراء اعلیٰ جو ہیں یا وزراء اعظم جو ہیں، سبھی کو یہ روش اپنانی چاہیے کہ آپ کے پاس جو گورنمنٹ کا آفس ہے، آپ اس گورنمنٹ کے آفس کا خیال رکھیں، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کو حساب دینا ہے۔ تو یہ اگر سبھی لوگ کریں تو یہ ہمیں جو کفایت شعاری مہم چلانی پڑ رہی ہے، میں نے آج سے تقریباً کوئی مہینہ پہلے بتایا تھا کہ یہ لوگ آگے جا کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر کٹ لگائیں گے، اس وقت نہیں ہوا، لیکن اب جو ہے اس کی سفارش کر دی گئی ہے۔ اپنی جو وزراء کی تعداد ہے 70 سے وہ 30 پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اس سے بھی کچھ فرق پڑے گا، لیکن زیادہ ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کی۔ جب تک یہ وی آئی پی کلچر ختم نہیں ہوگا آپ لوگ جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ خواتین و حضرات 3-4 ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھیں، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ہے گورنر صاحب جو، اور ان کی نگران کابینہ کا ایشو بنا ہوا تھا، وہ بھی آلموسٹ آج سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ اب ملک جو ہے وہ اس یعنی کیفیت سے نکل آیا ہے جس میں وزیر اعلیٰ بالکل وفاق کے احکامات ماننے سے انکاری تھا، وفاق میں اور صوبوں میں ورکنگ ریلیشن شپ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اب جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتا ہے سیٹ اپ۔ لیکن ایک اور چیز، گورنرز نے ابھی تک جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ نہیں دی، اور انہیں الیکشنز کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی جب انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپس کا اناؤنس کیا تھا، ساتھ ہی تو دیتے ڈیٹ کہ جی فلاں تاریخ کو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوگا، اور وہ انہی دنوں میں الیکشن جو ہے، لیکن انہوں نے نہیں دی، لیکن اب الیکشن کمیشن نے وہ دے دی ہے کہ 8 سے 13 اپریل کے درمیان الیکشن ہوگا۔ کوئی بھی ایک ڈیٹ گورنرز جو ہیں وہ دونوں گورنرز جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے الیکشن کمیشن کو دے دیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوگا۔ آخر میں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، وہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قومی اتحاد اور اتفاق کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور ایسے بیانات سے گریز کریں جن کی وجہ سے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کروڑوں نواز شریف اور کروڑوں عمران خان اور کروڑوں کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ پاکستان ہے تو عمران خان ہے، پاکستان ہے تو نواز شریف ہے، پاکستان ہے تو فواد چودھری ہے، پاکستان ہے تو محمد انیس ہے، ہر کوئی ہے تو پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں جی کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا، عمران خان کو پکڑ لیا گیا تو عمران خان جو ہے یہ پاکستان توڑنے کی سازش ہوگی، اور پاکستان کوئی سڑک پہ پڑی ہوئی چھڑی ہے جس کو اٹھا کے توڑ دیں گے؟ حضور یہ پاکستان ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 23 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ اس کی طرف جس نے میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا
چاہے وہ اندر سے کوئی ہوا چاہے وہ باہر سے ہوا، پاکستان کے عوام اس کا وہ برا حال کریں گے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ پاکستان توڑنے کی دھمکیاں آگے صرف ہندوستان دیتا تھا، مودی دیتا تھا یا مودی کے کرندے دیتے تھے، آج پاکستان کے اندر سے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب بھٹو کو پھانسی لگی، پاکستان نہیں ٹوٹا۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ گرا، پاکستان نہیں ٹوٹا۔ بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا، پاکستان نہیں ٹوٹا۔ افراد، یہ ملک جو ہے یہ 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں ہر کوئی جو ہے وہ اس کا مالک ہے۔ فواد چودھری صاحب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک شناختی کار ہولڈر ہیں، ان کا بھی ووٹ اور میرا ووٹ اور آپ کا ووٹ، سب کا ایک ایک ووٹ ہے، اور جس سب کا ایک ایک ووٹ ہے اور وہ بھی ایک ہی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ان کے کوئی کروڑ ووٹ نہیں کاسٹ ہوتے۔ تو ان کے لیے آئندہ کے لیے ایسی زبان استعمال کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو۔ آپ سب لوگ پاکستان کے مرہون منت ہیں، میں پاکستان کے مرہون منت ہوں، ہم سب پاکستان کے مرہون منت ہیں۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ یہی میرا آج کا ویلاگ تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے خاندان والوں کو سلامت رکھے۔ آخر میں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیروی کرنے والوں پر۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔